اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور کر دے. اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، یعنی اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو وہ یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا. یعنی جب اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو وہ بس اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. کیسے؟ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری چھوڑ دیتا ہے. ان معنوں میں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. تو شریک بنانا کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بات نہ مانے، اپنے نفس کی بات مانے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. میری مرضی میری زندگی، انسان یہ سمجھے نا کہ بس میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. تو یہ مشرک ہوتا ہے انسان. تو وہ پھر ایسا کرتا ہے کہ پہلے تو دعائیں کرے گا، عبادتیں کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا، نیکیاں کرے گا تاکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی پریشانی ہے وہ دور کر دے. مثلا مثال کے طور پر رشتہ نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا کہ اللہ مجھے رشتہ اچھا دے دے، میری شادی ہو جائے. یا روزگار نہیں ہے تو یا اللہ روزگار دے دے، نوکری دے دے، پیسہ دولت دے دے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ اسے اس کی وہ نعمت دے دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اسے رشتہ مل جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا بزنس فروغ ہونے لگتا ہے، وہ دولت مند ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے. تو یہ جو بھولنا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، یہی شرک ہے، یہی دراصل شرک ہے. کیونکہ بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اپنی مرضی سے کام کرنا ہے. پہلے نماز میں پڑھتا تھا، اب میں نے اپنی مرضی چلانی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھتا. تو یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھولنا. تو وہ ایسے کرتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے. کیسے؟ کیونکہ جب وہ ایک طرف اس نے نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت دور کر دی، اسے نعمت دے دی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، شرک شروع کر دیا. یعنی شرک سے مراد اپنی منمانی شروع کر دی. تو اس سے اب وہ دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ ہو گیا. یعنی اگر وہ پیرنٹس میں ہے، یعنی والد ہے یا والدہ ہے، تو اس کے بچے اسے دیکھ کر گمراہ ہوں گے، یوں وہ دوسرے کی گمراہی کا سبب بنے گا. یا اگر وہ بھائی ہے، یعنی اس کا کوئی بھائی ہے، تو اس کا بھائی دیکھ کے اس سے غلط، چھوٹا بھائی ہے یعنی کہ جو اس سے اس کے تابع رہتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، تو وہ اس سے غلط سبق حاصل کرے گا. یہ چھوٹی بہنیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں دیگر، ٹھیک ہے نا، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، ارد گرد اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ اپنی شخصیت کا جو برا اثر ہے وہ ان پر بھی ڈالے گا. دوسرے تو دیکھ رہے ہوں گے، یار تو پہلے نمازیں پڑھتا تھا اور تو اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، بڑا نیک تھا، پھر تو بدل گیا، تجھے دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، شادی بھی تیری ہو گئی، تیری دنیا کے مفادات پورے ہو گئے. تو جو ہے نا وہ پھر جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پھر اس سے وہ بعض لوگ اس سے غلط تاثر لیتے ہیں، اور وہ جو اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا اگر وہ والدین میں سے ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اسی طرح گمراہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہود و نصارہ کی اولاد یہود و نصارہ بنے گی، قادیانی کی اولاد قادیانی بنے گی، دہریہ کی اولاد دہریہ بنے گی، چور ڈاکو کی اولاد چور ڈاکو بنے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس قسم کے والدین ہوں گے ویسی اولاد بنے گی. اور صحبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے. اگر اس کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دوست ہیں، تو وہ اپنے دوستوں پر بھی برا اثر ڈالے گا. یعنی کہ وہ نماز روزہ چھوڑ کر اللہ کو بھول کر شرک جب کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر وہ اپنی برائی کا اثر دوسروں پر بھی ڈالے گا، یوں وہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، یعنی اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے جیسے اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا. وہ ایسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے. اور شریک بنانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور پھر اللہ کو بھول گیا، نمازیں چھوڑ دیں، اپنی دنیا کے دوست بنا لیے، دنیا کے دوستوں کو جو ہے نا اولیاء بنا دیا، اپنا سرپرست، مددگار، دوست، ہیلپر بنا دیا. زندگی میں وہ سمجھتے ہیں زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے گی میں اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا. جیسے دنیا میں لوگوں نے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ دوستی بنائی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا، پولیس کے محکمے میں، حکومت کے عہدیداروں میں اپنا ایک اثر و رسوخ بنایا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی بھی ہمارا کہیں پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی نا، ہم ان کو پکاریں گے، فلاں پولیس انسپیکٹر ہے، فلاں بندہ فوج میں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں حکومت کا عہدیدار ہمارا دوست ہے، اسے فون کریں گے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ بھی گویا انہیں اولیاء بنانا، سرپرست بنانا، مددگار بنانا، یہ شرک کرنا ہے۔ اللہ کو تو بھول گیا، نمازیں چھوڑ دیں، نیک اعمال چھوڑ دیے، لیکن دنیا میں جو ہے نا اپنے دوست یار بنائے ہوتے ہیں، انہیں ضرور پکارے گا اپنی مصیبت میں، یا ان سے دوستی قائم رکھے گا۔ یہ ہے شرک، کہ انسان اللہ کا ذکر نہ کرے اور دوستوں کا ذکر کرے، دوستوں سے کہ مجلس میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانے، قرآن نہ پڑھے، تو یہ ہے شرک۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے، اور دوسرے ظاہر ہے کیسے بہکائے گا وہ، کہ اپنے برے نمونے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ گمراہ اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں بلکہ زبان سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ یار نمازیں نہ پڑھا کرو، اور یعنی کہ بظاہر تو مسلمان ہوں گے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے نا وہ چونکہ کافر ہو جاتے ہیں، عملی طور پر منافق بن جاتے ہیں، بد عمل بن جاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ زبان سے بھی ایسے جو ہے نا اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض دہریہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی وہ گستاخانہ باتوں کے ذریعے اور اپنے برے اعمال کے ذریعے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کہہ دو کہ اپنے کفر کا یعنی اپنی نافرمانی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے۔ کل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، تو اسے کہہ دو کہ تم یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، اپنے نافرمانی کے ذریعے، اپنی نافرمانی جو تم کر رہے ہو اس کے ذریعے دنیا میں تم فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہارا انجام جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ قلیل کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا۔ دنیا میں انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے، دنیا میں انسان کی عمر مثال کے طور پر 100 سال ہو جاتی ہے، 150 سال ہو جاتی ہے، میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ 100 سال سے تو انسان اوپر جاتا نہیں ہے، لیکن جائے بھی تو کہاں تک جائے گا؟ 150 سال تک جی لے گا فرض کر لیں۔ تو وہ مثال کے طور پر 150 سال اس کی عمر ہو گئی، اسے پیسہ دولت مل گیا، کروڑوں لاکھوں اربوں روپیوں کا وہ مالک بن گیا، دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے چاہنے والے بہت ہو گئے، اس کی جماعت بڑی ہو گئی، اس کی فین فالوئنگ بہت ہو گئی، اسے دنیا میں عزت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، جو دنیا کی نعمتوں سے چاہیے تھی وہ مل گئی۔ یہ سب کچھ قلیل ہے آخرت کے مقابل پر، جنت کے مقابل پر یہ قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے کفر کے ذریعے جو کچھ بھی دنیا میں فائدے حاصل کرو گے تو یہ تھوڑا ہی ہے، یہ قلیل ہی ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ یہ حاصل کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے پھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اختیار کر لیتا ہے اور جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اس وقت آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے برے لوگ رہتے ہیں اور کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ویڈیوز دیکھنے سے، جن کے ولاگز دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں انہوں نے جو ہے نا بت رکھے ہوتے ہیں، انہیں پوج رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یوٹیوب چینل اتنا گرو ہوا ہوتا ہے کہ انہیں کروڑوں روپیہ ان کی ماہانہ آمدن ہوتی ہے، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بعض مسلمان کہلانے والوں میں بھی بعض ایسے بدعمل لوگ ہوتے ہیں، وہ یوٹیوب چینل گرو ہوا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کا بزنس گرو ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں، اور نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر اسلامی خلاف شریعت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کا قلیل فائدہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے۔